جب بھی کسی امام کا انتخاب ہوتا ہے یا کسی مدرس کا انتخاب ہوتا ہے، یہ تو کہا جاتا ہے کہ امام ایسا ہونا چاہیے، لیکن جب صدر کا انتخاب ہوتا ہے یا سیکریٹری کا انتخاب ہوتا ہے، ممبران کا انتخاب ہوتا ہے، تو اس وقت یہ چرچا کیوں نہیں ہوتا کہ مسجد کا صدر بننے کے لیے یا سیکریٹری بننے کے لیے یا ممبر بننے کے لیے کون کون سی خوبیوں کی ضرورت ہے؟ یہ نااہل کمیٹی، صدر، سیکریٹری، ٹرسٹیان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فیض کا دریا بہے اور علم کی موجیں اٹھیں، حکمتیں جاری ہوں یہاں سے آبشاروں کی طرح۔ جب بھی کسی امام کا انتخاب ہوتا ہے یا کسی مدرس کا انتخاب ہوتا ہے، یہ تو کہا جاتا ہے کہ امام ایسا ہونا چاہیے، مدرس ایسا ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، یہ کوالیفیکیشن ہونا چاہیے، لیکن جب صدر کا انتخاب ہوتا ہے یا سیکریٹری کا انتخاب ہوتا ہے یا مسجد مدرسے کے ممبران کا انتخاب ہوتا ہے، تو اس وقت یہ چرچا کیوں نہیں ہوتا کہ مسجد کا صدر بننے کے لیے یا سیکریٹری بننے کے لیے یا ممبر بننے کے لیے کون کون سی خوبیوں کی ضرورت ہے؟ اس پہ کیوں چرچا نہیں ہوتا؟ مسجد اور مدرسہ یہ مکمل ایک دینی پلیٹ فارم ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک دینی پلیٹ فارم چلانے کے لیے کسے ہونا چاہیے؟ ایک دینی پلیٹ فارم ہے، تو ظاہر سی بات ہے دینی پلیٹ فارم کو چلانے کے لیے کوئی دینی آدمی ہونا چاہیے، دینی پلیٹ فارم کو چلانے کے لیے کوئی عالم ہونا چاہیے جو شریعت کا علم رکھتا ہو، جو شریعت کا نالج رکھتا ہو، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ میں تمام لوگوں کی بات نہیں کرتا، آج بھی ہماری مسجدوں میں، مدرسوں میں ایسے صدر اور سیکریٹری ہیں کہ جنہیں ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ مدرسہ کیسے ترقی کرے، مسجد کیسے ترقی کرے، لیکن بہت سے زیادہ تر جو ہمارے ٹرسٹیان ہیں انہیں اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مسجد کو کیسے آگے بڑھائی جائے، مدرسے کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ جب امام کا انتخاب ہوتا ہے تو اس وقت تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ نہیں، ہاں امام ایسا ایسا ہونا چاہیے، لیکن جب کمیٹی بننے کی بات آتی ہے، صدر سیکریٹری بننے کی بات آتی ہے، تو ہر کوئی ہاتھ کھڑا کرتا کہ ہاں میں صدر بنوں گا۔ یار کچھ تو شرم کرو۔ آپ ہوں گے مالدار، آپ ہوں گے ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، پروفیسر، دس دیٹ، جب آپ کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں، جب آپ کو دینی پلیٹ فارم کا علم نہیں ہے، مسجد کیسے چلائی جا سکتی ہے، جب آپ کو حلال حرام اور مسجد کے مسائل کا علم نہیں ہے، مدرسے کے مسائل کا علم نہیں ہے، تو آپ کیسے صدر بن سکتے ہیں؟ کو پتا ہونا چاہیے کہ جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ تمام کیا کرتی ہیں، وہ بڑے بڑے ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں اور ان سے ایڈوائز لیتے ہیں کہ بھیا ہماری کمپنی کو اور بہتر سے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے دے کر کے وہ مشورے لیتے ہیں، ایڈوائز لیتے ہیں، لیکن ہمارے مسجد اور مدرسے کی جو کمیٹی حضرات ہے ان کا حال یہ ہے کہ وہ جیسے کسی عالم کو دیکھتے تو چڑ جاتے ہیں۔ ارے یار، مسجد اور مدرسہ ایک دینی پلیٹ فارم ہے، یہ کوئی صحیح عالم ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس کو کیسے چلایا جا سکتا ہے، آپ ان کو جیسے ہی دیکھتے ہیں انہیں سے بدک جاتے ہیں، انہیں سے دور بھاگتے یہ ہیں۔ ذمہ دار علماء، متقی اور باصلاحیت علماء یہ حقیقی معنوں میں مدارس اور مساجد کے اہل ہیں۔ انہوں نے 10 سال تک علم دین حاصل کیا تاکہ مساجد اور مدارس کا صحیح استعمال کر کے گھر گھر دین پہنچائے، گھر گھر علم پہنچائے، لیکن افسوس آج کی نااہل کمیٹی ان ائمہ اور علماء کو غلام بنا کر خود حکمران بن بیٹھے۔ یہ نااہل ٹرسٹیان دین پھیلانے میں ائمہ اور علماء کی کیا مدد کریں گے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ درست مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے، درست شریعت بیان کرنے کی وجہ سے ان علماء کو کبھی باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، وہ صرف اس لیے کہ یہ مسئلہ، یہ شریعت کا مسئلہ کسی ٹرسٹی یا ممبران یا صدر کے مزاج کے خلاف ہو گیا۔ یہ نااہل کمیٹی، صدر، سیکریٹری، ٹرسٹیان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پہلے آپ یہ بتائیں، کیا ایک انسان جس کے پاس دین کا علم نہ ہو، جس کی اپنی نماز تک درست نہ ہو، کیا وہ مسجد کے صدر بننے کے لائق ہے، سیکریٹری بننے کے لائق ہے، ممبر بننے کے لائق ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیٹ از امپاسبل کہ وہ اس لائق ہو۔ آپ یہ بات سمجھ چکے کہ دینی پلیٹ فارم ہے اور کوئی جاہل انسان اس کو رن نہیں کر سکتا، کوئی جاہل انسان اس کو چلا نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد اور مدرسے کی جو ذمہ داری ہے وہ کسی نااہل کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اور اسی کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1400 برس پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، رواہ البخاری۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب تم دیکھو کہ معاملات نااہلوں کے ہاتھ میں چلے جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. نہ آپ اندازہ لگائیں یہ جو جاہل کمیٹی مسجدوں پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقها، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جبکہ ہر طبقے کے جو منافق لوگ ہیں اس طبقے کا سردار نہ بن جائے، ذمہ دار نہ بن جائے. بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، یعنی قوم کا جو فاسق اور فاجر آدمی ہے، جو ذلیل اور رذیل آدمی ہے، اسے قوم کا سردار بنا دیا جائے. جو مسجد کے صدر بنے ہوئے ہیں تو یہ لوگ خوش نہ ہو کہ ہم مسجد کے صدر ہے، سیکریٹری ہے، ہم ممبر ہے. اگر آپ صدر بنے، اگر سیکریٹری بنے، اگر آپ ممبر ہیں تو اس کا حق ادا کرے. اگر آپ حق ادا نہیں کرتے ہیں تو بلا شبہ آپ اس ذمہ داری کے نااہل ہیں، آپ اس ذمہ داری کے اہل نہیں ہیں، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. آخری بات یہ ہے کہ نیک اور متقی علماء کو مسجد اور مدرسے کا ذمہ دار بنایا جائے، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ انقلاب کیسے آتا ہے.